اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمدہ تعالی آج ہمارے دورہ تفسیر القرآن کا سبق نمبر 147 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 سے سبق کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 5 اس کو ذہن میں رکھیے۔ اللہ نے فرمایا تھا جن کو تم نے اپنا منہ بھولا بیٹا بنایا ہے ان کو ان کے اصل ناموں سے پکارو، اور اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ اسی سلسلہ میں نبی کریم علیہ السلام نے بھی ایک بچے کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ جب سرکار نے بیٹا بنا لیا تو اب کہا جانے لگا زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر کہنا شروع ہو گئے زید بن حارثہ۔ سرکار جب مدینہ طیبہ پہنچے تو سرکار نے سوچا زید کا ایک نکاح اور ہونا چاہیے۔ سرکار کی اپنی پھپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب۔ سرکار نے ان کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہمیں منظور نہیں، کیونکہ جوڑ نہیں بنتا، یہ آزاد کردہ غلام ہے اور میں سیدانی ہوں۔ ان کے بھائی نے بھی نہ کر دی۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب فیصلہ کر دیویں اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، کہ ان کو اپنے معاملہ میں کسی قسم کا اختیار باقی رہے نہیں۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، فقط ضل ضلالا مبینا، تو بے شک وہ سری گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ خیر انہوں نے ہاں کر دی جب یہ آیت نازل ہوئی، نکاح ہو گیا۔ اب اکثر مفسرین کے نزدیک، بلکہ میں نے جتنے پڑھے ہیں سب کے نزدیک، میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت زید نے آن کر سرکار کی بارگاہ میں شکایت لگائی، آقا وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھتی، یہ شکایت لگائی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا، حضرت زید کو کہا، اور جو کہا اس کو اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذْ تَقُولُ، اور محبوب یاد کر جب تو کہہ رہا تھا، لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس بندے سے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ نے کیا انعام کیا؟ ان کو پیدا کیا، ان کو شکل و صورت دی، ان کو اعلیٰ خاندان دیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر تو نے انعام کیا تھا کہ ان کو اپنے پاس رکھا، اتنی شفقت دی کہ باپ اور سگا چچا لینے کے لیے آیا تو زید نے محبوب آپ کی شفقتوں کو دیکھ کر باپ اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے ان پر اتنا احسان کیا کہ کعبہ میں لے جا کر اعلان کر دیا، لوگوں سن لو، میں نے زید کو غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، یہ میرا وارث بنے گا، میں اس کا وارث بنوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا تھا کہ یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ یہ یاد رکھیے گا
کہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، وگرنہ نبیوں کا وارث کوئی نہیں ہوتا، یہ تو بعد میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا۔ تو یہ انعام کی تو نے کیا، اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ پھر محبوب تو نے اپنے والد کی لونڈی ام ایمن جو تیرے پاس بطور وراثت آئی تھی، تو نے اس کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ پھر تو نے یہاں مدینہ منورہ میں اپنی سگی پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا تھا۔ تو محبوب جس پر تو نے انعام کیا تھا، تو جب اس کو کہہ رہا تھا نا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ، طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی۔ بس یہ جو جملہ ہے، عام مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا محبوب تو اپنے دل میں ایک بات چھپائے رکھا ہے جس کو اللہ نے ظاہر کرنا ہے، تو چھپا رہا ہے اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے، وتخشى الناس، لوگوں سے ڈرتا ہے، واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اسی سے ڈرے۔ عام مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام پر عتاب فرمایا، سید الورا قاضی عبد الدائم صاحب کی، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ جو مفسرین بیان کر رہے ہیں نا کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام پر ناراض ہوا، یہ بات درست نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام حضرت زید پر ناراض ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کہ پہلے دو جملے سرکار کے ہیں اور بعد والے دو جملے اللہ تعالیٰ کے ہیں، نہیں نہیں نہیں، یہ چاروں جملے نبی کریم علیہ السلام کے ہیں جن کو اللہ حکایت کر رہا ہے۔ محبوب جب تو کہہ رہا تھا اے اپنی بیوی کو روک کے رکھ، اللہ سے ڈر، زینب کوئی بدتمیزی نہیں کرتی، تخفی فی نفسک، تو اپنے دل میں ایک بات چھپا کے بیٹھا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہے، مَاللہ مبدی، اسی کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تو لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے اس پر اتنے احسان کیے، اس کے ساتھ نکاح کرایا، اور زید نے یہ کیا کیا کہ زید نے ان کے احسانات کو بھلا کر طلاق دے دی۔ تو یہ دل میں ڈر رہا ہے نا، صرف اللہ ہی سے ڈر، اللہ سے ڈر، لوگوں سے نہ ڈر، تو چھپا رہا ہے یہ بات کو، اللہ اس کو ظاہر کرے گا، تو اللہ نے پھر اس کو ظاہر کر دیا۔ فلما قضى زید منہا وطرا، ویسے لفظی ترجمہ یہ ہے پھر جب زید نے زینب سے اپنی خواہش پوری کر لی، لیکن یہ لفظی ترجمہ یہاں بنتا نہیں ہے، یہ ہے کنایہ طلاق سے، کہ جب زید نے طلاق دے دی، زوجنا کہا، تو ہم نے تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، زوجنا کہا کہ ہم نے خود تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس جملے کو لے کر بعض مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح پڑھا، گواہ تھا جبریل، زمین میں نکاح نہیں ہوا، لیکن بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، پوری شرائط کے ساتھ نکاح ہوا، اور نکاح پڑھنے والے تھے حضرت زینب کے بھائی، انہوں نے خود نکاح پڑھا، حق مہر بھی طے ہوا، نکاح ہو گیا حضرت زینب کے ساتھ۔ حضرت زینب بعد میں بڑا فخر کرتی تھی، اپنی سوپنوں کو کہتی تھی اور تمہارا نکاح زمین پر ہوا ہے، میرا نکاح اللہ نے پڑھایا ہے، زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح تیرے ساتھ کیا۔
یہاں پر ایک بڑی خطرناک کہانی بیان کی جاتی ہے، اور ملحد تو بیان کرتے ہی ہیں۔ مصیبت یہ ہے انہیں مواد بھی اسلامی لٹریچر سے ملتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے جو بھی شے ملی اس کو لکھ دیا، نقل کر دیا، مصیبت بن گئی بعد والوں کے لیے۔ ملحد کہانی یہ بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم علیہ السلام زینب کے گھر گئے۔ زینب گھر میں اکیلی تھیں، دوپٹہ لیا ہوا نہیں تھا، بس سرکار کی نگاہ پڑی تو سرکار ہو گئے، یا مقلب القلوب، یا اللہ تو دلوں کو بدلنے والا ہے، یہ کہا اور واپس آ گئے، عاشق ہو گئے۔ اب حضرت زینب کے پاس جب حضرت زید آئے تو زینب نے کہا اس طرح حال ہوا ہے، تو انہوں نے پھر طلاق دے دی۔ یہ ساری کہانی من گھڑت ہے۔ دیکھو بندہ عاشق ہوتا ہے نا جب کسی پر، تو اس پر عاشق ہوتا ہے جس کو پہلے نہ دیکھا ہو۔ تصور کر لو وہ بچی جو سامنے پیدا ہوئی، جوان سامنے ہوئی، اور اگر سرکار نے عاشقی ہونا تھا تو کون روکتا تھا؟ وہ تو پہلے چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح سرکار کے ساتھ ہو جائے، زید کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہ اچانک دیکھ کے سرکار کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے حضرت زینب کے ساتھ شادی کری۔ یہ کہانی بالکل بکواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ۔ ہم نے تیرے ساتھ نکاح اس لیے کیا تاکہ مومنوں پر ان کے لیب پالکوں کی بیویوں کے بارے میں تنگی نہ رہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب یہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو طلاق دینے کے بعد ان پر تنگی نہ رہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اللہ ان پر فرض کر دے، اس میں نبی پاک علیہ السلام پر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ نہ نبی کے دل میں آئے کہ میرا نکاح ان کے ساتھ اللہ کر رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، نہیں، اللہ پہلے ہی خبردار کر رہا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا کام جو ہے وہ مقرر ہے، اس کی تقدیر اپنے وقت پر ہو کے رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچاتے ہیں، ویخشونہ، اور صرف اس سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وکفا باللہ حسیبا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ ادھر نکاح ہوا، ادھر شور مچ گیا، کیسا نبی ہے، بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ میں اکثر یہاں کہا کرتا ہوں کہ عمران خان پر الزام لگے تو جواب اس کی پارٹی کے کیا کہتے یوتھیے یہ دیتے ہیں، نواز شریف پر الزام لگے تو جواب اس کی پارٹی کے پٹواری دیتے ہیں، آصف زرداری پر، بلاول پر الزام لگے تو جواب کون دیتا ہے؟ اس کی جماعت کے ورکر جنہیں جیالے کہتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ پر الزام لگتا تھا تو جواب خود پروردگار دیتا تھا۔ الزام لگا کہ سگی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے تو اللہ نے خود فرمایا، بکواس کرتے ہو، بہو ہوتی ہے بیٹے، سگے بیٹے کی بیوی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ میرا محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کا باپ ہے ہی نہیں۔ جب باپ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کوئی کہے جی شفقت ہی نہیں ان میں، فرمایا نہیں، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، شفقتوں سے بھرے پڑے ہیں۔ صرف رسول ہی نہیں، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔
ان کو پتہ ہے بس جو کچھ کرنا ہے میں نے ہی کرنا ہے، اس لیے شفقتوں کے دریا یہ بہا رہے ہیں۔ سب نبیوں میں سے بعد میں آنے والے، بعد والے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کی نص ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ اچھا، اب یہ قادیانی خاتم النبیین سرکار کو مانتے ہیں۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ وہ خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ مانتے ہیں، دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ترجمہ غلط کرتے ہیں۔ وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ خاتم النبیین وہ ہوتا ہے جس کی مہر لگ کر آگے نبی بنے، یہ قادیانی کہتے ہیں۔ یعنی مہر لگانے والا پہلے ہوگا، جس پر مہر لگے گی وہ بعد میں ہوگا نا۔ وہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں کرتے، کہتے ہیں وہ مہر لگا لگا کے نبی بناتے رہے۔ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ آخر من نبئ، وہ ذات جس کو سب سے آخر میں نبوت ملے۔ قادیانی یہاں ایک سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو سرکار آخری نبی ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آخر میں آنا ہے۔ اگر سرکار آخری نبی ہیں تو جناب عیسیٰ پھر کیسے آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو پھر آخری وہ ہوئے، سرکار تو نہ ہوئے۔ تو ہم نے جواب میں کہا کہ بھئی ٹھنڈے دل سے سوچ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کب ملی تھی؟ نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے یا بعد میں؟ پہلے۔ تو بھی پہلا نبی اگر سیر کرتا ہوا تشریف لے آئے تو سرکار کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ میں چونکہ سبق ریکارڈ ہوتا ہے، خود مرزا قادیانی نے جو معنی کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کی کتاب ہے ازالہ الاوہام، اس کے اندر مرزا قادیانی ترجمہ کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ ازالہ اوہام طبع اول صفحہ 614، طبع دوم صفحہ 252۔ اور پھر اس کے بعد تبصرہ خود کیا، یہ آیت بھی صاف دلالت کرتی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ یہ بھی مرزا قادیانی نے اسی صفحہ پر یہ بات لکھی ہے آیت کے ترجمے کے بعد۔ پھر ایک کتاب ہے اس کی جس کا نام ہے انجام آتم، اس میں تو لکھتا ہے، کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ اور کیا ایسا وہ شخص جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے اور آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین کو خدا کا کلام یقین رکھتا ہے، اور وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اور نبی ہوں؟ خود مرزا غلام احمد قادیانی انجام آتم صفحہ 27 پر لکھتے ہیں، یعنی جو بندہ مسلمان ہو، قرآن پر ایمان رکھتا ہو، اس آیت کو اللہ کا کلام سمجھتا ہو، وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کی زندگی کے کئی دور ہیں۔ پہلے دور میں وہ سرکار کو آخری نبی مانتا تھا، بعد میں جب شیطان نے وحی کی نا، شیطان وحی کرتا ہے، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، جب شیطان نے وحی کی پھر اس نے پینترا بدلا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ تو ختم نبوت کا معنی ہی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کو بند کر دیا ہے، آخر من نبیا۔ اسی طرح دیوبند کے بانی
مولوی محمد قاسم نانوتوی صاحب نے یہ پورا رسالہ لکھ دیا، تحذیر الناس من انکار اثر ابن عباس۔ ان کی بات کو سمجھانے کے لیے بیک گراؤنڈ بھی بیان کرنا پڑے گا۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہو تو اسے کہتے ہیں حدیث بالعموم، اور اگر کسی صحابی کا فرمان ہو تو اسے کہتے ہیں اثر۔ اثر کا معنی یہ ہوتا ہے، ویسے اثر حدیث کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اب ایک اثر ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا کہ جس طرح یہ زمین ہے اسی طرح 6 زمینیں اور ہیں، ہر زمین میں آدم جیسا آدم، نوح جیسا نوح، ابراہیم جیسا ابراہیم، موسیٰ جیسا موسیٰ، عیسیٰ جیسا عیسیٰ، وَنَبِيٌّ كَنَبِيِّكُمْ، اور باقی 6 زمینوں میں بھی تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک ایک محمد ہے۔ یہ ہے اثر۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، حدیثیں من گھڑت بھی ہوتی ہیں، حدیثیں ضعیف بھی ہوتی ہیں، منکر بھی ہوتی ہیں، شاذ بھی ہوتی ہیں۔ تو اس اثر کو کسی نے منکر کہا، کسی نے شاذ کہا، اور اگر کسی نے اس کو صحیح کہا بھی ہے تو وہ نتیجہ نہیں نکالا جو نانوتوی صاحب نے نکالا ہے۔ تو یہ سوال آیا نانوتوی صاحب کے پاس کہ جناب اس کا کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے یہ پورا رسالہ اس کے جواب میں لکھ دیا، اور شروع کہاں سے کیا انہوں نے؟ الجواب، تمہید، بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ کہتے ہیں پہلے خاتم النبیین کا معنی سمجھو۔ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی پہلے آ گیا کوئی بعد میں آیا، اس میں کون سی شان ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ اصل میں نبی ہوتے ہیں 2 طرح کے، ایک ہوتا ہے بذات نبی اور ایک ہوتا ہے بالعرض نبی، عین کے ساتھ، بالعرض نبی۔ کہتے ہیں بالذات اور بالعرض کی تقسیم، ان کا معنی سمجھاتا ہوں ایک مثال کے ذریعے۔ انہوں نے کہا پانی میں چلتی ہے کشتی، کشتی میں بیٹھے ہیں مسافر، اب سفر تو کشتی بھی کر رہی ہے، سفر تو مسافر بھی کر رہے ہیں، لیکن اصل میں سفر کون کر رہا ہے؟ کشتی۔ مسافر تو اس کے وسیلے سے سفر کر رہے ہیں نا۔ اسی طرح ایک ہے بالذات نبی جو اصل نبی ہے، بس خاتم النبیین کہتے ہیں بالذات نبی کو جو اصل نبی ہے، اور بالعرض نبی کون ہے؟ جس کو اس نے نبی بنایا ہے، اس کے واسطے سے جن کو نبوت ملی ہے، یہ بالعرض نبی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے بڑا زور شور لگایا، پھر نتیجہ کیا نکالا؟ سرکار کے زمانے میں اگر 6 نبی ہوں بھی
تو پھر بھی خاتم النبیین تو سرکار ہی ہے نا، اصل تو وہی ہے نا، باقی 6 جو ہیں وہ تو بالعرض ہوئے نا۔ تو اسی طرح اگر کوئی اور نبی مان لیا جائے سرکار کی موجودگی میں یا سرکار کے بعد بھی، تو وہ بھی تو بالعرض نبی ہوگا نا۔ اس لیے سرکار کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی مرزا قادیانی کی بولی بھی یہی ہے کہ مجھے مہر لگائی سرکار نے تو میں نبی بن گیا۔ نانوتوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سرکار کا فیض ملا تو باقی 6 نبی بن گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود علماء دیوبند کی اکثریت نے بالذات اور بالعرض کی تقسیم کو تسلیم نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں نے تو فتوی لگانا تھا، وہ تو لگایا، انہوں نے کتابیں بھی لکھی۔ سب سے پہلے سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور فرمایا خاتم النبیین کا معنی ہے صرف اور صرف آخری نبی، بس۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ ہمارے امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی، انہوں نے باقاعدہ تحذیر الناس کے رد میں کتاب لکھی۔ ہمارے شیخ القرآن علامہ غلام علی صاحب اوقاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی تحذیر الناس کے جواب میں پوری کتاب لکھی، اور ساہیوال سے یہ دونوں کے کتابیں اکٹھی چھپی ملتی ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے قادیانی شبہات کے جوابات، یہ دیکھیں، یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت انہوں نے چھپوائی ہے، اور اس کو ترتیب دیا ہے مولانا اللہ وسایا نے، مشہور دیوبندی عالم ہیں۔ ختم نبوت پر ان کا بڑا کام ہے۔ ان کی یہ کتاب ہے اور اس کا صفحہ نمبر 105 ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ خاتمیت سے یہ مراد لینا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بالذات ہے اور دوسروں کی نبوت بالعرض، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کے ذریعہ اب بھی نبوت مل سکتی ہے۔ تو اللہ وسایہ صاحب لکھتے ہیں خاتمیت کا یہ مفہوم غلط ہے، کیونکہ ما بالذات اور ما بالعرض کا ارادہ فلسفہ کی اصطلاح ہے، نہ تو یہ قرآن کریم کا عرف ہے، نہ زبان عرب ہی اس سے آشنا ہے، اور نہ قرآن کریم کی عبارت میں اس کی جانب کسی قسم کا اشارہ یا دلالت موجود ہے۔ پس اس آیت میں استفادہ نبوت کا اضافی مضمون داخل کرنا محض خود غرضی اور مطلب براری کے لیے قرآن پر زیادتی ہے۔ البتہ سنت اللہ یہی واقع ہوئی ہے کہ ختم زمانی کا منصب عالی اس شخصیت کے لیے تجویز فرمایا گیا جو قطعی طور پر امتیازی کمال میں سب سے فائق تھی، اور تمام سابقین کو اس کی سیادت قیادت کے ماتحت رکھا گیا۔ اسی طرح ایک اور دیوبندی عالم ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، دیوبند میں پہلے مفتی رہے، بعد میں کراچی آ گئے۔ یہ مولانا رفیع عثمانی صاحب اور مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، اور ختم نبوت کے عنوان پر انہوں نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے۔ یہ ہے میرے پاس۔ اچھا، انہوں نے کہیں کہا تو نہیں کہ میں تحذیر الناس کے جواب میں یہ لکھ رہا ہوں، یہ نہیں کہا انہوں نے، لیکن میں نے جب پڑھا تو مجھے تو یہی لگا کہ یہ کتاب ہے ہی اس کے جواب کے اندر۔ پر ختم نبوت کے موضوع پر بڑی شاندار کتاب ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آیت خاتم النبیین میں تعویل کرنے والا قتل کیا گیا۔ جو بھی خاتم النبیین کے معنی میں کوئی تعویل کرے اسے اسلام زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا۔ خاتم النبیین کا صرف ایک معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے آخری نبی۔ یہ علامہ شاطبی کے حوالے سے
یہ لکھا ہے انہوں نے کہ اسی سلسلے میں امام موصوف رحمہ اللہ نے فازازی نام کے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بہت سے ایسے امور دکھلائے جو کرامت و خارق عادت سمجھے جاتے ہیں۔ عوام ہر زمانے میں عجائب پرست ہوتے رہے ہیں، اس وقت بھی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگی، یہ بھی مرزا قادیانی کی طرح اتباع قرآن کا مدعی تھا، اس لیے اس نے آیت خاتم النبیین میں ایسی تعویلات شروع کیں جن کے ذریعے کسی نبی کی گنجائش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکل آئے، مگر باتفاق علماء وقت اس کا دعویٰ اور تعویلات سب کفر و الحاد قرار دی گئیں، اور اس زمانے کے امام مقتدر شیخ المشائخ ابو جعفر بن زبیر رحمہ اللہ کے فتویٰ پر اس کو قتل کیا گیا۔ اس کا صفحہ 120 ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی لکھا گیا کہ امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی میں تعویل کرنے والا یہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ ہمارے ابا جی قبلہ نے بھی ایک رسالہ لکھا خاتم النبیین، اس کے اندر بھی یہی بات لکھی۔ تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ صرف اور صرف آخری نبی۔ ہمارے بھی ایک ساتھی ہیں، نئے نئے نقطے چھوڑنے کے ماہر ہیں، انہوں نے بھی خاتم النبیین کا ایسا معنی کیا جو ہم نے نہ کبھی پڑھا نہ سنا۔ ارے بھائی، یہ چیزیں سرکار کے فضائل میں تو بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں جو آپ بیان کرتے ہو۔ خاتم النبیین کا صرف اور صرف ایک معنی ہے، اور وہ ہے آخر من نبیا، جس کے سر پر سب سے آخر میں نبوت کا تاج سجایا جائے۔ لاہور میں ہوتے ہیں، وہ تقریر کرتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، اللہ کا ذکر کرو، جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی تمہارے لیے فائدے مند ہے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت کیا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو سب سے اونچی چیز ہے نا، تو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ ایک ہے زبان سے بھی اللہ اللہ نکلے زیادہ، لیکن اللہ تعالی فرماتا ہے رجال، جڑیں تو ایسے ہوتے ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ بھئی آپ تو کہہ رہے ہیں اسی سے مجھے سودا دے، بحث ہو رہی ہے، کم کر یار، وہ تھوڑے کم کر یار، تو پیار محبت کر بھئی، تو یہ کر، کہتے ہیں نا، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ہوتا ہے ذکر یہاں سے قلب سے۔ میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا سبق میں کہ ہمارے مشائخ جو ہیں یہ لطائف پر ذکر کراتے ہیں، 7 لطائف ہیں، پھر اس کے بعد نفی اثبات ہے، کلمت طیبہ ہے، پھر مراقبات ہیں۔ تو یہ اگر کوئی ایسا سیکھنے والا آئے تو پھر یہ نا، ہمارے بڑے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضور قبلہ عالم، ان سے کسی نے کہا حضور اللہ اللہ تے سکھائی دیو، فرمایا شکر ہے اساں کول بھی کوئی اللہ اللہ سکھن واسطے آیا نا، نہیں تے لوگ تے یہ آکھنے جی اساں نہیں مجھ نہیں سونی پئی تے مجھے واسطے تویز دے چھوڑو۔ تو بھئی والا ذکر اللہ اکبر، تو اللہ فرماتا ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی تسبیح پڑھو۔ یہ جو ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے شب معراج عرض کیا تھا، سونے بیٹا جی آپ جا رہے ہو نا تو امت کو میرا سلام بھی کہنا، اور ساتھ ایک پیغام بھی دینا کہ جنت کے اندر جو تمہارا پلاٹ ہے نا وہ خالی پڑا ہے، اس میں کوئی درخت ورخت نہیں لگا، تو بس ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لو تو تمہارے پلاٹ کے اندر جنت کا ایک درخت لگ جائے گا۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پھر بخاری شریف کی آخری حدیث ہے
کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جن کا زبان پر ادا کرنا بڑا ہی آسان ہے، کوئی بوجھ نہیں لگتا، یہ 2 کلمات پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، رب رحمان کو بڑے پیارے ہیں، لیکن میزان پر ان کا بڑا وزن ہے، تملا المیزان، یہ میزان کو بھر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو اور یہ تسبیحات پڑھتے رہو۔ دیکھو دین ہوتا ہے ایک ہی، وہ دین کیا ہے؟ ان کی مرضی کا۔ اگر کوئی بندہ کہے میں دیندار ہوں اور مرضی میں اپنی کروں گا تو وہ دیندار نہیں ہے۔ تو بس اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کی پاکی بولو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تو وہ ہے جو تم پر درود بھیجتا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی ابھی، یہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، یصلی علیکم وملائکتہ، جو خود بھی تم پر درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ کیوں درود پڑھتے ہیں؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تم کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ یار جن صحابہ پر اللہ درود پڑھے، اللہ کے فرشتے درود پڑھے، ابھی تمہیں شرم نہیں آتی ان کے خلاف بک بک کرتے ہوئے؟ اور جن پر اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہ بڑے شان والے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیہ کا معنی ہوتا ہے دعا، لیکن میں یہاں ترجمہ کرتا ہوں ان کا استقبال ہوگا یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے نا، فرشتے استقبال کرنے آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ سلام، سلام کہیں گے، سلام سے ان کا استقبال ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے ان کے لیے بڑی عزت والا اجر تیار کیا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہدا، شاہد بنا کر۔ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ۔ یہ تو نہیں اللہ نے یہاں فرمایا کس کا گواہ، کس چیز کا گواہ، یہاں نہیں فرمایا، لیکن یہ میری کتاب ہے، یہ مسئلہ حاضر و ناظر، میں نے اس میں یہ آیات مبارکہ لکھی ہیں 5 آیتوں کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ یہ گواہی کب ہوگی، کس کے لیے گواہی ہوگی۔ یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن۔ کس دن گواہی ہوگی؟ قیامت کے دن۔ اور کس کے لیے گواہی ہوگی؟ جس کی طرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام رسول بن کے آئے، جس کی طرف، میرے لیے بھی گواہی دیں گے، آپ کے لیے، سب کے لیے سرکار گواہی دیں گے۔ اور گواہی کس چیز کی؟ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس بندے نے یہ کام بھی کیا تھا، یہ کام بھی کیا تھا، تیری اطاعت یوں بھی کی تھی، یوں بھی کی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا۔ میں خلاصہ کر دیتا ہوں، تفصیل آپ یہ رسالہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ ایک مولانا ہیں عبد الماجد دریاباتی، یہ خلیفہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کے۔ انہوں نے کہا کہ اس صفت کا ظہور حشر میں ہوگا جب آپ کی شہادت پر آپ کی امت کا فیصلہ ہوگا۔
شاہدن کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ آپ تمام امتوں کے رسولوں پر بطور شاہد پیش ہوں گے کہ وہ ادائے رسالت کر چکے۔ وہ دوسرے پارے میں ہے نا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اس آیت کی تفسیر میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قیل المراد شاہدن علی جمیع الامم یوم القیامت بأن انبیاءہم قد بلغوہم الرسالہ، روح المعانی کے حوالہ سے۔ اور مولانا رومی نے تو یہ پہلو مراد لیا ہے کہ حق تعالی نے آپ کو بندوں کے مختلف مراتب و منازل سے مطلع کر رکھا ہے۔ در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ سرکار کی نگاہ میں نا، سرکار کی نظروں میں اللہ کے بندوں کے مقامات بھی تھے۔ یہ بندہ کس مقام پر ہے، یہ بندہ کس مقام پر ہے، یہ بندہ، چونکہ سرکار کی نظروں میں اللہ کے بندوں کے مقامات تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کا ایک نام شاہد رکھا ہے۔ تو یہ کتاب ہے، اس میں بڑے بڑے مفسرین محدثین کے حوالے سے لکھا ہے کہ سرکار کی گواہی پر فیصلہ ہوگا۔ اچھا، اب سرکار نے میری بھی گواہی دینی ہے کہ نہیں، آپ کی بھی دینی ہے کہ نہیں؟ آج کے سبق کی بھی گواہی ہوگی۔ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں، رمضان کی تیسری تراویح تھی اور یہ سعید اسد سورۃ احزاب کی ان آیتوں کا درس دے رہا تھا، اور یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بھی سن رہا تھا، یہ بھی سن رہا تھا، یہ بھی سن رہا تھا، یہ گواہی سرکار نے دینی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں گواہ اصل وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دے۔ اصل گواہ تو وہی ہوتا ہے نا جو آنکھوں سے دیکھے بغیر گواہی دے، اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے شہادت، اصل شہادت، آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دینا، اور ایک ہوتی ہے شہادت علی الشہادت، کسی کی گواہی پر گواہی دینا۔ سرکار تو ڈائریکٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری گواہی دیں گے۔ ہمارے مخالفین یہ تو مانتے ہیں ہاں سرکار گواہی تو دیں گے، لیکن کہتے ہیں اس طرح نہیں جس طرح بریلوی کہتے ہیں کہ سرکار حاضر ناظر ہیں۔ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ سرکار وہاں تشریف فرما ہے، دیکھ ہمیں یہاں رہے ہیں، یہی معنی ہے نا حاضر ناظر کا جو میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح گواہی نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یقینی علم کی بنا پر سرکار گواہی دیں گے۔ میں کہ شکر ہے منے ہی نا کہ میری بھی گواہی دیں گے، آپ کی بھی گواہی دیں گے۔ تو چلو بھائی جس طرح مانو، یہ تو مانو نا سرکار ہماری گواہی دیں گے، اور گواہی وہی دیتا ہے جو جانتا ہو۔ اتنا تو مان لیا نا آپ نے۔ الحمدللہ شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا، شاہد بنا کر بھیجا۔ اور یہاں پھر میں اعادہ کر دوں، حاضر ناظر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نبی پاک کا جسم مقدس یہاں بھی موجود ہے وہاں نہ۔ اللہ نے سورج بنائے ہیں دو، ایک آسمان والا، ایک نبوت والا۔ آسمان والے سورج کا جسم وہاں ہے، دھوپ یہاں ہے۔ نبوت والے آفتاب نبی کریم علیہ السلام کا جسم وہاں ہے، نبوت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، رحمت یہاں ہے، جسم وہاں ہے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ یہاں ہے۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا، اپنی مرضی سے نہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب، آفتاب جو چمکائے دوسروں کو۔ یہ جو ہم مانتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ساری برکت ہے اسی آفتاب نبوت کی۔ یہ ایک چمک ادھر سے آتی ہے تو ہمارے دل چمکتے ہیں۔ اور مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے، کنفرم تو نہیں، دیوبند کے ایک محتمم گزرے ہیں قاری محمد طیب صاحب،
انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے آفتاب نبوت، اور شاید اس میں یہ لکھا ہے کہ قبر میں بھی امتی جب سرکار کو دیکھ کر پہچانے گا نا تو وہ بھی برکت ہوگی اسی سراج منیر آفتاب نبوت کی ایک چمک کی۔ تو سرکار چمکا دینے والے آفتاب ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور مت کافروں اور منافقوں کی مانو۔ وَدَعْ أَذَاهُمْ، اور یہ جو بک بک کرتے ہیں نا، اذیت دیتے ہیں، چھوڑو ان کو، دفع کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ وکیل کا معنی ہوتا ہے کام بنانے والا، بطور کارساز اللہ کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل ان تمسوہن، ان کو چھونے سے پہلے، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو تمہارے لیے ان پر کچھ عدت نہیں جسے گنو، اس کی کوئی عدت نہیں، ادھر تم نے طلاق دی، ادھر نکاح سے باہر ہو گئی۔ ہاں اگر حق مہر مقرر کیا تھا تو آدھا حق مہر دینا پڑے گا، یہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے۔ فمتعوہن، تو انہیں کچھ سامان دو، سوٹ دے دو ایک، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا احللنا لک، بے شک ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی ہیں، ازواجک، آپ کی بیویاں، اللاتی آتیت اجورہن، وہ بیویاں جن کو آپ نے ان کا حق مہر دے دیا ہے، وہ بھی آپ کے لیے حلال۔ وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور مال غنیمت میں سے جو لونڈیاں آپ کو دی ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال۔ وبنات عمک، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں آپ پر حلال، وبنات عماتک، اور پھپھیوں کی بیٹیاں، وبنات خالک، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وبنات خالاتک، اور آپ کی ماسیوں کی بیٹیاں، اللاتی ہاجرن معک، یہ سب وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی، یعنی آپ کے حکم پر اگر ہجرت نہیں کی، تو وہ حلال نہیں، کیونکہ اس وقت ہجرت جو ہے یہ ایمان کے مترادف تھا کہ جو مومن ہے وہ ہجرت ضرور کرے گا۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اور وہ مومن عورت جو اپنا آپ ہبہ کر دے نبی کریم علیہ السلام کے لیے، کہ آقا مجھے مہر کی ضرورت نہیں، آپ مجھے ویسے قبول کر لیں۔ ان اراد النبی ان یستنکحا، اگر نبی کریم علیہ السلام کا ارادہ اسے نکاح میں لانے کا ہو تو وہ بھی حلال ہے، لیکن خالصۃ لک من دون المومنین، یہ صرف آپ کے لیے حلال ہے اور مومنوں کے لیے حلال نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم، اور ہمیں معلوم ہے جو ہم نے ان مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کے ساتھ رہنا کیسے ہے، ان کے ساتھ معاشرت کیسی کرنی ہے، ان کو حق مہر کیا دینا ہے، یہ سب ہم کو معلوم ہے، اور ان کی لونڈیوں کے بارے میں بھی۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ محبوب یہ جو تمہارے لیے خصوصیات ہیں تاکہ تم پر تنگی نہ ہو۔ سرکار کے لیے یہ اتنی عورتیں حلال تھیں، باقی کسی کے لیے حلال نہیں ہے، باقیوں کے لیے صرف 4 تک کی گنتی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ محبوب تیری ایک اور بھی خصوصیت ہے،
ترجی من تشاء منہن، ان ازواج میں سے جس کو چاہو پیچھے ہٹا دو، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور جسے آپ چاہتے ہیں اسے اپنے قریب کر لو۔ اچھا، ہم لوگ اگر شادیاں زیادہ کریں تو ہم پر پابندی ہے کیا؟ جو ایک کو کھلانا ہے وہی دوسرے کو کھلانا ہے، جتنا ٹائم ایک کو دینا ہے اتنا ہی ٹائم دوسری کو دینا ہے، پابندیاں ہیں، لیکن سرکار پر کوئی پابندی نہیں۔ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، وہ بیوی جس کو آپ نے اپنے سے الگ کر لیا تھا، میں نے تیرے پاس نہیں آنا، اگر تو اس کو دوبارہ بلانا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی گناہ نہیں آپ پر۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اچھا بیویاں ہونا زیادہ، تو ہر بیوی کیا چاہتی ہے؟ میرے کو، ہر بیوی چاہتی ہے میرے کو میرا حق ہے، اور ہم نے کسی بیوی کا حق رکھا ہی نہیں، محبوبہ سب تیرے پر قربان، کسی کا حق نہیں رکھا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو پتہ چلے اب جو ملنا ہے مصطفیٰ کی عطا سے ملنا ہے، مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے ملنا ہے۔ اور یہ بات اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، ولا یحزن، اور غم نہ کریں، ویرضین بما آتیتہن، اور اس پر راضی ہو جائیں جو تو انہیں عطا فرمائے، کلہن، سب کی سب۔ اچھا، اللہ نے اب پابندی نہیں لگائی، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس کی پابندی فرمائی، باریاں لگائی تھی سرکار نے، حالانکہ کوئی باری سرکار پر لازم نہیں تھی، لیکن سرکار نے باریاں لگائیں، آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے۔ اس لیے وصال شریف سے پہلے، فرشتہ اجل کے آنے سے پہلے سرکار پوچھتے تھے عائشہ کی باری کب ہے، عائشہ کی باری کب ہے؟ تو ازواج نے مشورہ کیا اور کہا کہ سرکار عائشہ کے پاس آخری دن گزارنا چاہتے، سب نے پھر اپنی باریاں، عائشہ تو لے لے۔ سرکار نے پابندی فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرکار کو پابند نہیں کیا۔ یار، جب اللہ تعالیٰ سرکار کو ازواج کے معاملہ میں پابند نہیں کرتا تو پھر خود سوچ سرکار کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہوگا کتنا۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا نا، جب ازواج نے خرچے کے بدلے میں اللہ، رسول اور آخرت کا گھر اختیار کیا تو اللہ نے 2 انعام دیے تھے، میں نے اس وقت بیان کیا تھا۔ پہلا انعام کیا تھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے پلیتیاں دور کر دے اے گھر والیو، اور تمہیں اس طرح پاک کر دے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ پہلا انعام وہ تھا، اللہ نے ان کو پاک کر دیا۔ اور دوسرا انعام کیا دیا؟ لا یحل لک النساء من بعد، محبوب بس اب اس کے بعد تیرے لیے کوئی اور نکاح کرنا جائز نہیں، بس انہی پر اکتفا کر، نہیں حلال تیرے لیے عورتیں اس کے بعد۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ ہی تو ان میں سے کسی کو طلاق دے کر اور بیوی لا سکتا ہے، یہ بھی تیرے لیے اب بند ہے مسئلہ۔ ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ تمہیں ان کا حسن، اس عورت کا حسن کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، کتنا ہی کیوں نہ بھائے، پھر بھی بس اب تو اور نہ بیویوں کو، ان بیویوں کے علاوہ کوئی اور نکاح کر سکتا ہے، نہ ان میں سے کسی کی جگہ دوسری عورت لا سکتا ہے، الا ما ملکت یمینک، کہاں لونڈیاں تو رکھ سکتا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اچھا، حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تو سرکار نے ولیمہ بھی فرمایا۔ جب ولیمہ ہوا تو سرکار نے صحابہ کو بلایا، اور کئی صحابی وقت سے پہلے ہی آن کے بیٹھ گئے، اور کئی صحابی کھانا کھانے کے بعد پھر بیٹھے رہے، گپیں لگاتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہہ سکے صحابہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو آیتیں نازل کر دی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، اوے نہ داخل ہو وہ نبی کے گھر میں،
الا ان یؤذن لکم، مگر اس وقت جب تمہیں اجازت دی جائے، بغیر اجازت کے تم نبی پاک کے گھر نہیں آ سکتے ہو۔ میں نے پچھلے سبق میں عرض کیا تھا کہ پہلے رواج یہی تھا کہ کوئی پردہ وردہ نہیں تھا، مرد بھی آتے تھے گھروں کے اندر، لیکن اب یہاں پابندیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ وہ عربی معاشرہ سے مسلمان معاشرہ تب بننے لگا۔ اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ، مثلا سرکار کھانے پر بلائیں تو یہ نہ ہو کہ تم پہنچ جاؤ اور دیکھو پکتا کب ہے، پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ پہلے۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں اس وقت جاؤ گھر میں جب تمہیں بلایا جائے۔ اور یہ ہمیں بھی چاہیے، جب کوئی بلایا نا کھانے پر تو 2 گھنٹے پہلے نہ پہنچ جایا کرو، بلکہ اس وقت جانا ہے جب آپ کو ٹائم دیا جائے، اس ٹائم پر آپ نے آنا ہے۔ فادخلوا اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تو پھر داخل ہو۔ فاذا طعمتم فانتشروا، اور جب تم کھانا کھا چکو تو چلو کھسکو، نکل جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، اور تاکہ گپے نہ مارا کرو وہاں بیٹھ کے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام کو دکھ دیتی تھی۔ فیستحیی منکم، تو میرا محبوب تم سے حیا کرتے تھے، تمہارا لحاظ کرتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، وہ تمہیں پابند کرتا ہے۔ اب ازواج مطہرات کی باری ہے، تو اب حکم آ گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم نے ان بیویوں سے کوئی چیز کا سوال کرنا ہو، کوئی برتن مانگنا ہو یا کوئی چیز مانگنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے رہ کے مانگو، سیدھا نہیں کہ گھر کے اندر داخل ہو گیا، لے آؤ جی اماں جی ایسے دیو، نہیں۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، پتہ چلا یہ حجاب اسلامی حکم ہے۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ پردے کے پیچھے سے عورت کے ساتھ بات ہو سکتی ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ ستھرا ہے اور ان ازواج کے دلوں کے لیے بھی، عورتوں کے دلوں کے لیے بھی زیادہ ستھرا ہے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کوئی تکلیف دو۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرنا، نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں سے نکاح کرنا امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیونکہ ایک آدمی نے کہا تھا میں نبی پاک کے وصال کے بعد نا آپ کی بیویوں سے نکاح کروں گا، تو اس پر اللہ کہتا ہے اور تم چاہے بولو چاہے نہ بولو، اللہ تو سب کو جانتا ہے نا۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں ہے کوئی مضائقہ ان ازواج پر ان کے باپوں کے بارے میں، ولا ابنائہن، نہ ان کے بیٹوں کے بارے میں، ولا اخوانہن، نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں، ولا ابناء اخوانہن، نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ان کی بہنوں کے بیٹوں کے بارے میں، بھانجوں کے بارے میں، ولا نسائہن، نہ ہی ان کی ہم مذہب عورتوں کے بارے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، نہ ہی ان کی لونڈیوں کے بارے میں۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز میرے اللہ کے سامنے ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود پڑھا کرو، وسلموا تسلیما،
اور خوب دبا کے گج وج کے ان پر سلام پڑھا کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کی بخشش کا ایک بہانہ بنایا۔ تم میرے محبوب کا نام تو لو ایک مرتبہ تو میں اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ حدیث شریف ہے نا کہ سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور درود شریف پر ہمارے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، آب کوثر۔ اب تو ہمیں بھی یاد نہیں رہا کہ کتنے لاکھ کی تعداد میں مفت شائع ہو کر تقسیم ہوئی ہے، عربی زبان میں، پشتو زبان میں، انگلش زبان میں، فارسی زبان میں، کئی زبانوں کے اندر وہ کتاب جو درود شریف پڑھنا چاہتا ہے اس کو یہ چاہیے کتاب پڑھے۔ اگر کسی جگہ سے نہ ملے تو ہم سے رابطہ قائم کر لے، ہم انشاءاللہ اس کو مفت ہدیہ پیش کریں گے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر لعنت فرماتا ہے دنیا میں اور آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ اچھا، ایک ہے رسول اللہ کو ایذا دینا اور ایک ہے عام مومن مردوں عورتوں کو ایذا دینا، ان پر جھوٹا الزام لگا دینا۔ اب اس کا ذکر آ گیا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر ان کے کچھ کیے ہوئے کے ایذا دیتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا، تو وہ اٹھاتے ہیں بہت بڑا بہتان، و اسم مبینہ، اور انہوں نے اپنے سر پر اٹھایا ہے بہت بڑا گناہ۔ تو خبردار کسی مومن مرد پر، کسی مومن عورت پر کوئی جھوٹا الزام نہ لگے، کیونکہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، و بناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو، یدنین علیہن، کہ وہ لٹکا کے رکھیں اپنے آپ پر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا ایک حصہ، یوں چادر لیں بڑی ساری اور یوں کر کے اپنے منہوں پر رکھیں، صرف آنکھیں کھلی رکھیں رستہ دیکھنے کے لیے۔ اے نبی ان کو کہہ دو باپرد رہیں، بے پرد نہ رہیں۔ ذرا قرآن کے الفاظ پر پھر غور کیجئے گا، یا ایھا النبی، اے محبوب پیارے، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی ازواج سے، ازواج جمع ہے زوجہ کی، تو کیا مطلب نکلا؟ سرکار کی بیویاں 2 سے زیادہ۔ عربی زبان واحد زبان ہے جس میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ آتا ہے، باقی زبانوں میں 2 کے لیے جمع کا صیغہ، لیکن عربی زبان میں ایسے نہیں، ایک کے لیے واحد کا، 2 کے لیے تثنیہ کا، اور 2 سے زیادہ کے لیے جمع کا۔ تو پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام کی بیویاں 2 سے زیادہ ہیں۔ وبنات کا، بنات جمع ہے بنتن کی، بنت کا معنی ہے بیٹی۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا وبنت کا، اور اپنی ایک بیٹی سے کہہ دے، یہ نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا بنتیں کا، محبوب اپنی 2 بیٹیوں سے کہہ دے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے وبنات کا۔ پتہ چلا نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں 2 سے زیادہ ہیں۔ شیعہ حضرات پاکستان کے شیعہ حضرات، نبی پاک علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیٹی ہے جی، باقی بیٹیاں ہی نہیں۔ ایران کے نہیں، ایران میں جو کتابیں چھپ کے آتی ہیں نا ان میں سرکار کی 4 بیٹیوں کا ذکر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتی ہے، لیکن کسی کو اللہ مرتبہ زیادہ دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو 12 بیٹے دیے، لیکن ایک بیٹے یوسف علیہ السلام کو جو مرتبہ دیا باقیوں کو تو نہیں نہ دیا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں، چاروں شان والی، لیکن سب میں سے اونچا مرتبہ اللہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا کو عطا کیا، لیکن ہیں باقی بیٹیاں، کل بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ اور شیعہ حضرات کی کتابوں میں تو اس مسئلے پر بڑا مواد موجود ہے۔
شیعہ حضرات کی کتابوں میں لکھا ہے رمضان شریف میں ایک درود پڑھا کرو. وہ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی رقیۃ بنت نبیک. یا اللہ اپنے نبی کی شہزادی رقیہ پر بھی درود بھیج. وَلْعَنْ مَنْ آذَى فِيهَا نَبِيَّكَ. اور اس پر لعنت ڈال جس نے تیرے محبوب کی اس بیٹی کے بارے میں تیرے محبوب کو تنگ کیا ہو. لعنت ڈال اس پر جس نے اذیت دی ہو. اب اگر کسی بندے کو یہ کہہ دیا جائے یہ بیٹی اس کی ہے ہی نہیں تو تنگی آئی کہ نہیں؟ اس پر دل دکھا کہ نہیں دکھا اس کا؟ تو جو ان کو مصطفیٰ کی بیٹی ہیں یہ خود شیعہ حضرات کا درود ہے. اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک. یا اللہ اپنے محبوب کی شہزادی ام کلثوم پر رحمت نازل فرما. تو یہ شیعہ حضرات کی کتابیں بھری پڑی. اصول کافی کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں 4 ہیں: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا. ایک مرتبہ فروع کافی کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے کہا ختیجہ اللہ نے اس کے بطن سے مجھے یہ 4 بیٹیاں تاکہ نام لیا سرکار نے زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ زہرا. تو میں نے یہ بہت عرصہ پہلے، میرا 40 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس مسئلے پر مضمون لکھا تھا کہ چھپواؤں گا لیکن وہ اپنی سستی کی وجہ سے نہیں شائع کر سکا. یہ دیکھ لیجئے، یہ رجسٹر ہے پورا لکھا ہوا. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. محبوب کہہ دیجیے ان سے کہ باپرد ہو کر نکلیں، کیونکہ وہاں رواج تھا پرانا چلا آ رہا کہ لوگ عورتوں کو عام عورتیں سمجھ کے چھیڑتے تھے، اور جس کے بارے پتہ چل جاتا تھا کہ بڑے خاندان کے، پھر اس کو کچھ نہیں کہتے تھے. لونڈیوں وغیرہ کو چھیڑتے رہتے تھے. اللہ فرماتا ہے ذالک ادنی ان یعرفنا. یہ اس بات کے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو، جب پہچانی جائیں کہ یہ تو بھئی شریف خاندان کی عورتیں ہیں. فلا یؤذین، تو پھر ستائی نہ جائیں گی. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ. اگر باز نہ آئے منافق، یہ جلال دیکھیں کیسا ہے، والذین فی قلوبهم مرض، اور وہ لوگ باز نہ آئے جن کے دلوں میں مرض ہے، والمرجفون فی المدینہ، اور شہر کے اندر افواہیں اڑانے والے اگر باز نہ آئے. منافق افواہیں اڑاتے تھے او جی ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ تباہ کر دے گا مسلمانوں کو، او جی فلاں قبیلہ بغاوت کرنے والا، افواہیں پھیلاتے تھے. تو اللہ فرماتا اگر یہ باز نہ آئے لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو محبوب ہم تجھ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ان کے پیچھے لگا دیں گے. پھر ہوگا کیا؟ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر تیرے یہ پڑوس میں رہ نہیں سکیں گے الا قلیلا، مگر تھوڑے دن. اور یہی ہوا. پھر اس کے بعد منافق ڈر گئے، کوئی شرارتیں انہوں نے نہیں کی. پھر مدینہ شریف پاک صاف ہو گیا ان منافقین سے. اللہ فرماتا ملعونین، یہ لعنتی ہیں، اینما ثقفوا، جہاں پکڑے جائیں، اخذوا، جہاں پائے جائیں، اینما ثقفوا، جہاں ملیں، اخذوا، پکڑے جائیں، وقتلوا تقتیلا، ٹوٹے ٹوٹے کر کے ان کو قتل کیا جائے. یہ بس ایسا ایک دبکہ تھا جس کی وجہ سے وہ سارے شرارتوں سے باز آ گئے. سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو پہلے گزر چکے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کا طریقہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. یسألونک الناس عن الساعہ، محبوب لوگ آپ سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تم کیا جانو، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو.
ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کی ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پائیں گے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے بوتھے پلٹے جائیں گے آگ کے اندر، یقولون، وہ کہیں گے، یا لیتنا، ہائے کاش، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہوتا، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، وقالوا ربنا، اور وہ کہیں گے، اے ہم پروردگار ہمارے، انا اطعنا، بے شک ہم نے فرما برداری کی، سادتنا، اپنے سرداروں کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑوں کی، فاضلونا السبیل، تو انہوں نے ہمیں بہکا دیا رستے سے، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ تو انہوں ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اور انہاں تے بھی پیڑی لعنت پا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تنگ کیا تھا، فبرأہ اللہ مما قالوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا تھا موسیٰ کے بارے میں اللہ نے موسیٰ کو ان سے بری کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی نے کہا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کرو۔ فرماؤ تیرا ستیہ ناس ہے، تیری ماں تجھے روئے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا؟ پھر فرمایا، میرے بھائی موسیٰ کو بھی بڑا ستایا گیا تھا، میرے بھائی موسیٰ کو بھی بڑا ستایا گیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کہا کرو۔ آپ بھی گفتگو کا ڈھنگ قرآن سے سیکھ لیجئے، دو ٹوک بات کرو سیدھی، دوروں ول فریب کر کے بات لا نہیں، یہ مسلمان کا طریقہ ہے گفتگو نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اکثر دیکھا گیا ہے کوئی جاتا ہے نا ملنے کے لیے، اور کوئی کھانا پینا نہیں جی، کچھ نہیں، دل نہیں کرتا، 3-4 مرتبہ پوچھوانے کو اچھا پھر چلو، پھر جو کھان بہ جان تو لگتا 7 دنوں کی روٹی اج ہی کھانی ہے، بھی سیدھی سیدھی بات کرو، کھانی ہے کھاؤ، نہیں کھانی نہ کھاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم سیدھی سیدھی بات کرو گے تو وہ تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور رسول کا کہنا مانا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑا کامیاب ہو گیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، امانت پیش کی۔ پیش اس کے سامنے کی جاتی ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ہو، تو پتہ چلا آسمانوں میں، زمین میں اور پہاڑوں کے اندر بھی ایک قسم کا شعور ہے۔ امانت کیا تھی جو پیش کی گئی تھی؟ نیابت الہی، کہ شریعت کے احکامات کی پابندی کرو گے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے اس امانت کو اٹھانے سے معذرت کر لی، انکار کر دی، یا اللہ نہیں، ہم سے بڑا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور یہ آسمان زمین پر ڈر گئے اس بوجھ کے اٹھانے سے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا جس انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے اس انسان کی اولاد جو ہے، قیامت تک کے آنے والی اولاد، اس کا خیال کرتی، لیکن ہوا کیا، چند لوگ تھے جنہوں نے اس امانت کا خیال کیا، باقیوں نے کوئی خیال نہیں کیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان، اس کی اکثریت جو ہے یہ ظالم ہے، نادان ہے۔ یہ ہم نے امانت کیوں دی تھی؟ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں کو عذاب دے وے، منافق عورتوں کو عذاب دے وے، والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں کو عذاب دے وے اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور جن مومن مردوں نے، جن مومن عورتوں نے اس کی پابندی کی، احکام شریعت کی، اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے
توبہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، اللہ رحمت کے ساتھ ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ سبا، یہ بھی مکیہ ہے، مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، سب کا مالک وہ ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اس کی تعریف ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑی حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ آخرت میں اسی کی تعریف ہوگی۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، محبوب پیارے ہم تجھے ایسے مقام پر فائز کریں گے کہ جہاں تجھے جلوہ فرما دیکھ کر ہر کوئی تیری تعریف کرے گا۔ واہ واہ واہ۔ ابن کثیر میں تو یہاں تک ہے کہ وہاں خالق بھی مصطفیٰ کی تعریف کرے گا، مخلوق بھی مصطفیٰ کی تعریف کرے گی۔ تعریفیں تو سرکار کی ہوں گی، لیکن یہاں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اسی کے لیے حمد ہے آخرت میں۔ اصل چیز یہ کہ ہے اللہ ہی کے لیے حمد۔ کیوں؟ جب آپ تعریف کرتے ہیں نا، واہ 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 یار یہ کتاب کتنی اچھی لکھی ہے، تو اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ کتاب کی یا لکھنے والے کی؟ لکھنے والے کی۔ واہ بھی یہ مائک تو بہت اچھا ہے۔ اب تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ نام مائک کا لیا جا رہا ہے، لیکن اصل میں تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ بنانے والے کی۔ اسی طرح قیامت کے دن مخلوق میں سے مصطفیٰ علیہ السلام کی جتنی تعریف ہوگی، اصل میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی، کہ واہ مولا تو نے اتنا شان والا محبوب بنایا ہے۔ تو وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں جاتا ہے، جو کچھ بھی جاتا ہے نا زمین میں وہ جانتا ہے۔ دانا کون سا گیا زمین میں، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، بارش کو جانتا ہے، رحمتوں کو جانتا ہے، برکتوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ اوپر سے اترتا ہے نا اللہ اس کو جانتا ہے، وہی بھی اوپر سے اترتی ہے۔ وما یعرج فیہا، اور جو آسمانوں میں چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آسمانوں میں کیا چیز چڑھتی ہے؟ ہمارے اعمال چڑھتے ہیں نا، ہمارے اعمال چڑھتے ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں اوپر، اللہ سب کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑا مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، اور کافر بولے نہیں ہمارے پاس قیامت نہیں آئے گی۔ قل، فرما دیجئے بلا کیوں نہیں آئے؟ وَرَبِّي، اور مجھے قسم ہے میرے رب کی، لَتَأْتِيَنَّكُمْ، ضرور تمہارے پاس آئے گی۔ عالم الغیب، وہ غیب کو جاننے والا، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز ہو وہ اس سے چھپی نہیں رہتی۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس قیامت کیسے آئے گی؟ آئے گی بھی تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو زمین میں گئے چلے ہوں گے، اور زمین میں جا کر ہمارے ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، تو ہمیں کیا بگڑے گا؟ قیامت آتی ہے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے کون سا وہ دیکھنی ہے؟ تو سرکار کو اللہ نے فرمایا کہہ دے ان کو، محبوبہ کہہ دے اللہ عالم الغیب ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز جو ہے، رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان ذرات کو اکٹھا کر کے دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، نہ ہی اس سے چھوٹی چیز نہ ہی اس سے بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ساری کی ساری ایک بیان کرنے والی کتاب میں ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے ایمان والوں کو اور ان کو جنہوں نے اچھے کام کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روٹی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں تھکانے کی، ہمیں ہرانے کی کوشش کی، تھکانے کی کوشش کی۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے بڑا دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور جنہیں علم ملا وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں
الذی انزل الیک من ربک، وہ چیز جو اتاری گئی آپ کی طرف آپ کی رب کی طرف سے، وہ هو الحق، وہ حق ہے، ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی دکھاتا ہے رستہ، غالب حکمت والے رستے کی طرف اللہ رہنمائی فرماتا ہے۔ آیت کو ذرا دوبارہ پڑھے، وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک رستہ عزیز حمید کا بھی ہے، ایک رستہ اللہ کا بھی ہے نا، صراط العزیز الحمید، عزیز حمید اللہ کا رستہ۔ قادیانی ایک دلیل دیا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن کن پر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یا اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پر چلا، صدیقوں کے رستے پر چلا، شہیدوں کے رستے پر چلا، صالحین کے رستے پر چلا۔ پتہ چلا صالحین کے رستے پر چل چل کر بندہ صالح بن جاتا ہے، شہیدوں کے رستے پر چل چل کر بندہ شہید بن جاتا ہے، صدیقوں کے رستے پر چل چل کر بندہ صدیق بن جاتا ہے، اور اسی طرح نبیوں کے رستے پر چل چل کر بندہ نبی بن جاتا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اگر نبیوں کے رستے پر چل چل کر بندہ نبی بنتا ہے تو ایک رستہ تو اللہ کا بھی ہے نا، الی صراط العزیز الحمید، تو اس رستے پر چل چل کر بندہ اللہ بن جاتا ہے جی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دوسرا ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مصطفیٰ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، اور کہا کافروں نے کیا ہم نہ بتائیں ایسے بندے کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تم نئے سرے سے بنائے جاؤ گے، افطری علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے یا وہ پاگل ہے؟ سرکار کے بارے کہا کرتے، ایسا بندہ نہ بتائیں آپ کو، لوگوں کو کہتے تھے، جو کہتا ہے جب تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر تم نئے سرے سے بنائے جاؤ گے، تو یا تو وہ جھوٹ بولتا ہے یا وہ پاگل ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان سے اور زمین سے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، جس طرح کے پیچھے گزرا ہے، کس کو زمین میں دھنسایا گیا تھا؟ قارون کو، وبدارہ، اور اس کے محل سمیت۔ اگر ہم چاہیں تو کیا ہم ان کو زمین میں دھنسا نہ دیں؟ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا گرا دیں ہم ان پر آسمان کا ٹکڑا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں ہے نشانی ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔